بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل بیٹ ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا لیکچر ہے عربی زبان اور ادب پر مبنی ہے، اور لیکچر کا عنوان ہے مرکب ناقص، مرکب ناقص کی اقسام، ناقص کی تعریف۔ مرکب ناقص وہ جملہ ہے جو اپنے مفہوم میں مکمل نہیں ہوتا اور کسی دوسرے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اسے تاکہ اس کا معنی پورا ہو۔ اس قسم کا مرکب سامعین کے ذہن میں کوئی واضح معنی پیدا نہیں کرتا جب تک اسے مزید معنی کے ساتھ مکمل نہ کیا جائے۔ یعنی مرکب ناقص کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مرکب ناقص وہ جملہ ہوتا ہے جو اپنے مفہوم مکمل طور پر واضح نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سننے والے کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، یعنی اس جملے کو مکمل کرتا ہے۔ مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی دو اقسام ہیں۔ مرکب اضافی، یہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جن میں ایک الفاظ دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا لفظ مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا لفظ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہاں پر ہوتا طالب علم تو یہ جملہ مکمل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر طالب علم کی کتاب کرنے سے یہ جملہ کیا ہے، مکمل ہوا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، دو یا دو سے زائد، یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے، مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، کتاب الطالب، طالب علم کی کتاب۔ باب البیت، گھر کا دروازہ۔ اور توصیفی، یہ مرکب ایک مضاف اور صفت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک اسم مضاف کی وضاحت ایک صفت کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مثال، صفت کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی خوبی یا خصوصیات کو صفت کہتے ہیں۔ مثال اس کی ہے، رجل صالح، ایک آدمی نیک ہے۔ بیت جمیل، خوبصورت گھر۔ تو اس میں کیا ہے، اس مثال میں واضح آپ کو اس کی ڈیفینیشن کے مطابق اس کی مثال میں آپ کو اس کی مضاف اور صفت دونوں واضح ہو رہی ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں، جو کسی شخص یا کسی چیز کی جو ہوتی ہے خوبی یا خصلت کو واضح کرتے ہیں۔ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، موصوف اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کی اسٹڈی میں بہت زیادہ مدد کرے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی عربی زبان اور ادب پر بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نئے موضوع پر لیکچر چاہیے تو آپ کمنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔